آج 15 تاریخ ہے، الیکشن 8 تاریخ کو ہوا۔ یہ پریس کانفرنس فالو اپ ہے جو ہم نے پچھلی پریس کانفرنس کی تھی پشاور میں الیکشن کے لحاظ سے، جہاں پہ مزاحیہ خیز طور پہ جب پی ٹی آئی کا 18 حلقوں پہ کلین سویپ رہا ہے، 13 پروونشل اسمبلی کے اور 5 نیشنل اسمبلی، ان میں سے 9 سیٹوں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، فارم 47 رزلٹ چینج کیے۔ اس پہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، اور آج ذرا زیادہ وضاحت سے کہ آپ کو سچویشن بھی بتائیں اور یہ ایک میسج بھی بتائیں کہ جو ہوا ہے اور جس بھونڈے طریقے سے ہوا ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ٹریبیونل بھیج کے سال 2 سال بعد لٹک جائے گی، بہت سے فیکٹ سامنے ہیں۔ جو آفیسرز انوالو تھے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں پہ تھے، ان کا کیا رول تھا۔ جو ڈی آر او ہیں، ڈی سی آفاق وزیر، جو ایس ایس پی آپریشنز ان کے ساتھ تھے، کمرے کے اندر تھے جب 6 یا 7 2 این ایز کا اور 6 پروونشل اسمبلی سیٹ کا جو قیوم اسٹیڈیم میں رزلٹ اناؤنس ہو رہا تھا، یا جو ڈی آر او اور شاید سی سی پی او عیدگاہ میں جو باقی رزلٹس اناؤنس ہو رہے تھے، ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ان کی پریزنس میں کمرے تالا ہوئے اور وہ وہاں پہ تھے، تو اس لیے کچھ فیکٹس جو ہیں وہ ذرا بتا دیں۔ 9 حلقے جس پہ رزلٹس تبدیل ہوئے، این اے 28 جس میں ساجد نواز کا مقابلہ نور عالم خان سے تھا، اور لگتا یہ کہ نور عالم خان کے 38,000 ووٹ کے ساتھ 1 لگا کے 1,38,000 بنا دیا گیا۔ پی کے 72 محمود جان خان کا، جس پہ محمود جان خان کے 18,000 سے زائد ووٹ ہیں، کرامت خان کے 11,000 ووٹ ہیں، تقریباً ڈبل مارجن ہے، وہ ریورس کیا گیا۔ پی کے 73 جہاں پہ علی زمان کچھ ایسے مارجن سے ہی جیتے۔ یہ سب فارم 45 موجود ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے اپنے حلقے کے 100% آپ کو دے دیے تھے، یہ سب ہم پبلک کریں گے۔ پی کے 74 ارباب جاندار جو کہ ڈبل سے زیادہ مارجن سے جیتے تھے، اور جن کی وکٹری جو ہے وہ ریورس کی گئی، اور میرے خیال میں ان کے ایک مخالف کے پتہ نہیں 10,000 یا جتنے بھی ووٹ تھے وہ اٹھا کے 46,000 کیے گئے۔ پی کے 75 پہ ملک شہاب چمکنی، جن کا پورا فارم 45 کا رزلٹ میں نے دیکھا، ملک شہاب کے 26,500 ووٹ تھے اندازاً، اور ارباب عثمان صاحب کے 11,500 ووٹ تھے، 2.5 گنا کا مارجن تھا۔ ارباب عثمان صاحب کے ووٹ کوئی 45 یا 46,000 جو ہے، یا 43,000 یا کچھ ایسے دکھائی گئے۔ اب یہ کیوں نہیں چھپ سکتا؟ ایک دم سے پورے پختونخوا میں جن 2 حلقوں میں پروونشل ٹرن آؤٹ سب سے زیادہ دکھائی جا رہا ہے، وہ ہے پی کے 74 ارباب جاندار اور پی کے 75 ملک شہاب۔ میرے خیال میں باقی پشاور میں اوسط 35 اور 40 کے درمیان ہے، اور ان کی اوسط جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ چلی گئی، 50% سے نہیں 60% سے، ایک کی 65 ہے، ایک کی 64 ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوپر ارباب عامر ایوب کا رزلٹ دیکھ لیں، ان کی تو یہ اوسط نہیں ہے۔ باقی سارے پشاور کی پی کے اس پہ دیکھ لیں، ان کی تو یہ اوسط نہیں ہے۔ آگے جائیں، پی کے 78 پہ عاصم خان، میرے خیال میں وہ 17 یا 18,000، اور نمبر 2 پہ 7,000 پہ تھے۔ تیسرے یا چوتھے نمبر کے کینڈیڈیٹ قاری ظاہر کو جو ہے وہ فارم 47 میں جتوایا گیا۔ پی کے 79 جو میرا حلقہ ہے، جہاں مجھے رٹ گیا ہے رزلٹ، کیونکہ ایک نمبر میں نے ڈبل ٹرپل چیک نہیں کیا، 30 بار چیک کیا۔ جو پولنگ کیمپس پہ صورتحال تھی وہ آپ کو پتہ تھی۔ تقریباً 38,000 پولنگ میں 25,102 ووٹ میرے۔ دوسرے نمبر پہ مولانا صاحب کی پارٹی کے درویش صاحب، جن کے 5,188 ہیں، 5 گنا فرق ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کوئی 2,300 یا 2,200، چوتھے نمبر پہ جے آئی ان سے کوئی 100 ووٹ کم، اور 5ویں نمبر پہ یہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ
جلال خان صاحب 1619. یعنی ہم 1000 ووٹ لینے والے کو 25,000 ووٹ لینے والے پہ سبقت دے رہے ہیں. مجھے ویسے میں نے خود تنقید ایمل ولی خان کی بھی کی ہے, مولانا صاحب کی بھی کی ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. ان دونوں نے اپنے پریس کانفرنسز میں خاص میرے حلقے کا حوالہ دیا کہ حیات آباد میں 5ویں نمبر کا کینڈیڈیٹ 1500-1600 ووٹ لے کے جیت گیا. اچھا پی کے 80 میں بھی یہ ہوا ہے, جہاں حمید الحق کی لیڈ 2 گنا سے زیادہ جو ہے وہ اوور ٹرن ہو گئی. پی کے 82 میں کامران بنگش کی 30,000 کچھ ووٹ تھے. دوسرے نمبر پہ اے این پی کے نوید کے 6,000 ووٹ تھے. پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 5واں, پھر 6, پھر 7ویں نمبر پہ طارق عواد صاحب 3,996, یعنی 3,000 ووٹ والا 30,000 ووٹ والے سے جیت. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پروپورشنل ٹرمز میں لیڈ دیکھیں, پورے صوبے کی سیٹس اٹھا لیں, پروپورشنل ٹرمز پہ دیکھیں کہ نمبر 1 اور نمبر 2 میں کس کا سب سے زیادہ فرق ہے, تو کامران کا پورے صوبے میں نمبر 1 آتا ہے 5.1 ٹائمز, اور میرا نمبر 2 آتا ہے 4.9 ٹائمز. تو پورے صوبے میں جن 2 لوگوں کی لیڈ سب سے زیادہ ہے ان کے رزلٹ فارم 47 میں ریورس کر دیے گئے. ٹھیک ہے, یہ 8 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہو گئی اور 1 نیشنل اسمبلی کی ہو گئی. صرف ان پہ بھی دھاندلی نہیں کی گئی. مینا خان کا رزلٹ چینج ہوا ہے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ لوگ رزلٹ چینج کر رہے تھے, لیکن کہیں پہ آر اوز نے پریشر برداشت کیا رزلٹ چینج کرنے کا. تو جو ہمارے پاس فارم 45 ہے اس پہ مینا خان کی لیڈ آفیشیل رزلٹ سے کہیں زیادہ ہے. اس طرح ارباب شیر علی صاحب کے رزلٹ بھی چینج کیے گئے کیونکہ وہ میرے حلقے پہ ایم این اے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دونوں این ایس پہ جو میونسپل لمٹس میں آتے ہیں, این 31 اور این 32, 2 رزلٹ جاری کنفیوژن میں. ایک میں تقریباً صحیح رزلٹ, آصف خان کی غلام بلور صاحب پہ لیڈ اور ارباب شیر علی کی جو لیڈ تھی, اور دوسرے میں دونوں کے 40-40, 50-50 ووٹ ہزار دکھائی گئے. اور پھر پینک میں شاید دوسرے رزلٹ جو ہے وہ فارم 47 دوسرا بھی ریلیز ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلا ٹیلی ہی نہیں کر رہا تھا, ابھی بھی نہیں ٹیلی کرتا. اب فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں, ملک شہاب صاحب کی سیٹ لے لیں, عباس عثمان صاحب کے ایک حلقے پہ 45 یا 46 یا 43 ہزار ووٹ دکھائی دے رہے ہیں, جو ان کے نیچے 4 حلقے این اے کے آتے ہیں نا. یہ اے این پی نے یہ ڈیٹا ریلیز کیا ہے. جو 4 حلقے پی کے آتے ہیں, پی کے 74, 75, 76 اور ایک اور شاید, ان پہ مل کے اے این پی کے 16,000 ووٹ ہیں یا 18,000 ووٹ ہیں, اور ایک ثاقب چمکنی کے این اے پہ, پورے این اے پہ 18,000 ووٹ ہیں جس میں 4 حلقے آتے ہیں, اور ایک حلقے پہ اے این پی نے جو ہے وہ 46,000 ووٹ لے لیے. کیسے؟ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ ابھی چھپایا نہیں جا سکتا, اور یہی پوائنٹس ہم بار بار سمجھا رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کو, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو, چاہے وہ آئی جی ہو, چاہے وہ ڈی آر او صاحب ہو, جن کے ساتھ واحد دنیا کا کانٹیکٹ شاید 4-5 دن میں یہ ہوا ہے الیکشن کے بعد کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مرغیوں کے ریٹ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں, چاہے وہ سی سی پی او یا ایس ایس پی آپریشن. یہ ایکسکیوز, اور چاہے وہ آر اوز ہو, یہ ایکسکیوز کوئی نہیں لے سکتا کہ جی ہماری انوالومنٹ نہیں تھی. ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا ہر آفیسر جو الیکشن کمیشن کے ماتحت کام کر رہا ہے, چیف سیکرٹری اور آئی جی پی سے شروع ہوتے ہوئے, کہ وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز بغیر کسی بائس کے ایکسیکیوٹ کریں. 5 بجے تک یہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. انٹرنیٹ جو ہے وہ نہیں تھا, لیکن اس میں صوبائی ایڈمنسٹریشن کا کوئی کام نہیں ہے تو ہم کیوں ان کو قصوروار ٹھہرائیں. لیکن جو 5 بجے کے بعد ہوا
وہ آپ سب کے سامنے جو 2 لوکیشنز تھی جہاں پہ ریزلٹس کا ٹیبولیٹ ہونا تھا، وہاں پہ جیسے ہی ریزلٹس پی ٹی آئی کے فیور میں آنے لگے، جن سکرینز پہ ٹیبولیٹ ہونا تھا وہ سکرینز بند ہو گئے. جیسے ہی ہمیں اطلاع آئی ہم سارے کینڈیڈیٹس وہاں پہ پہنچ گئے ذمہ داری دکھاتے ہوئے، کیونکہ ہم سب یہ کر سکتے تھے، ہم ہزاروں لوگ نہیں لے کے گئے تاکہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ بنے. ہم وہاں پہ گئے، ہمیں وہاں باہر روکا گیا. میں قیوم اسٹیڈیم کی بات کر لیتا ہوں. وہاں پہ میں تھا، کامران بنگش تھا، آصف خان تھا، ارباب شیر علی تھا، مینا خان افریدی تھا، قاسم علی شاہ تھا. یہ 6 تو لوگ ہیں جو کینڈیڈیٹس تھے. پہلے ہمیں کوئی 3 بجے تک قیوم اسٹیڈیم کے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا گیا. سی سی پی او صاحب سے بات ہوئی، سی سی پی او صاحب نے کہا کہ ڈی آر او کی اجازت کے بغیر میں نہیں اندر جانے دے سکتا. میں نے کہا کہ ہمارا قانونی حق ہے. انہوں نے کہا جی، لیکن ڈی آر او کی اجازت کے بعد، اور ڈی آر او کانٹیکٹیبل نہیں. ارباب شیر علی کو ایک گاڑی میں چپکے سے اندر لے جایا گیا. انہوں نے وہاں پہ گھنٹے 2 بعد جب ایس ایس پی آپریشن سے بات کی تو ہم قیوم اسٹیڈیم کے اندر تو چلے گئے. اس کے بعد صبح 10 بجے تک ہم وہاں تھے. رزلٹ ہمارے سامنے ٹیبولیٹ نہیں ہوا. کچھ آر اوز جلدی چلے گئے، میرا آر او 3 بجے نکل گیا اور اس کے بعد وہ وہاں پہ نہیں تھا. کامران صاحب کا آر او اندر تھا، لیکن 6 بجے تک تو ہم وہاں پہ ہی باہر تھے. کوئی 3:30 4 بجے میرے خیال میں ڈی سی یعنی ڈی آر او اور ایس ایس پی آپریشنز وہاں پہ آ گئے اور ہم سے تھوڑی سی بات کر کے وہ اندر چلے گئے اور کمرے انہوں نے لاک کر دیے. 6-7 بجے انہوں نے ہمیں اندر چھوڑا، لیکن وہاں پہ کوئی ٹیبولیشن نہیں ہو رہی. 10 بجے تک ہم وہاں پہ تھے اور ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا. ڈی سی صاحب جو ڈی آر او ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا آر او سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے جا کے کوئی مسنگ پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس لینے ہیں شاید 2 این ایس پہ، پھر وہ نہیں گئے، پھر وہ واپس اندر گئے. یہ باتیں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تو سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی ایز وہاں پہ موجود ہیں. جب ہم آر اوز کے پاس ہمیں جو بہت مشکل سے جو ٹائم ملا، اس کے بعد بھی آر اوز جو ہے وہ بہت ٹائم تک موجود نہیں تھے، تو جو ٹائم ان سے ملا میں نے اپنے آر او سے پوچھا کہ آپ کہاں پہ تھے 3 بجے کے بعد. کوئی جواب نہیں. رزلٹ کس ٹائم نکلا ہے؟ کوئی جواب نہیں. یہ کانٹرڈکشنز. انہوں نے کہا میں واپس آیا ہوں. میں نے کہا وہاں تو میں تھا، اندر بھی تھا. یہ فیکٹس ابھی اتنا سچ اور جھوٹ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کچھ چھپ ہی نہیں سکتا. اور اس میں سے چونکہ پوری رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے سینئر موسٹ ایڈمنسٹریٹو آفیشل سے، وہ یہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا اس سے کوئی کام نہیں ہے. ڈی سی کا بھی کام ہے، وہ تو ڈی آر او تھے. کمشنر کا بھی کام ہے، وہ لائن آف کمانڈ میں تھے. چیف سیکرٹری کا بھی کام ہے. اسی طرح ایس ایس پی آپریشنز کے اوپر سی سی پی او کا بھی کام ہے، آئی جی پی کا بھی کام ہے. کہانی بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں صرف آپ کو ایک فلیور دینا چاہ رہا تھا کیونکہ اس دن جب آر او کے سامنے پیشی ہوئی، اور آئی ایم شیور کہ میری کالیگس کی بھی ایسے ہوئی، جب ان کو ریزلٹس بھی سنائے گئے پولنگ اسٹیشنز کے، میرے وکیل نے سنائے، تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ سچ ہے یا میرے سارے پولنگ ایجنٹس نے مجھے جھوٹ بولا ہے؟ کیونکہ اگر انہوں نے مجھے جھوٹ بولا ہے تو پھر تو مجھے ان کی کلاس لینی چاہیے. تو یہ تو مجھے چیک کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا رزلٹ تو بنایا آپ نے، آپ کے کیا مطلب آپ کو چیک کرنا پڑے گا؟ تو اس ٹائپ کی کانٹرڈکشنز ابھی سالو نہیں ہو سکتی. آج ہائی کورٹ میں بھی کیس ہوا. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ چونکہ اگر ابھی بھی انصاف نہ ہو تو ہمارے پاس واحد ریمیڈی دوبارہ الیکشن کمیشن جانا ہے. ہم ابھی آر اوز کے آرڈرز کے منتظر ہیں. یہاں پہ کسی کے سامنے، اگر کسی کے سامنے فارم 47 جو ہے وہ ٹیبولیٹ ہوا ہو یہاں پہ، تو وہ پلیز بتا دیں.
किसी के सामने नहीं हुआ, तो वो फॉर्म 47 इलीगल है, उनकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं। आप ये देख लें कि लेट्स से अगर कहीं पे वो फॉर्म 49, मैं आपको अगला मसला बता देता हूँ और फिर मैं जो है वो क्वेश्चंस के लिए ओपन कर रहा हूँ। लेट्स से कि कोई ये फॉर्म 49 इशू कर, उसके बाद मेरे ख्याल में फॉर्म 48 है जिसमें पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट आता है, एम आई राइट? ठीक है, फॉर्म 48 में इनको हर पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो है वो नकली डालने पड़ेंगे। अब हर हल्के पे, मेरे हल्के पे 66, उसमें सबसे रजिस्टर्ड वोटर्स कम है, किसी पे 90, किसी पे 100 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हमें साइन दिए, बहुत सौ ने अंगूठे लगाए, कोई उनसे फेक सिग्नेचर ले भी लेगा तो वो ये हो नहीं सकता कि ये जो 2000 और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं कि इनमें से एक बड़ी तादाद, क्योंकि इनको प्रोसिक्यूशन का डर होगा, ये सच बोलेंगे कि हमारा रिजल्ट तो ये नहीं था। पैसों की बात हो रही है, इसका हल एक ही है, बहुत सिंपल, कि कानून को फॉलो करें, वरना कानून जो है वो खुद ब खुद उन सब को जिन्होंने इलेक्टरल फ्रॉड किया या इलेक्टरल फ्रॉड अबेट किया यानी उसकी मदद की है, उसको कानून खुद ब खुद फॉलो करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना फैसला सुना दिया, बात ख़त्म हो गई। हम सब ने उसको सपोर्ट करना है और सूबे की खिदमत करनी है। और मेरे ज़ाती ख्याल में, शेर अली साहब कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, तो आगे पीछे का हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने अपने 5 साल हुकूमत में ये नहीं देखा कि आप किसी भी सरकारी अफसर के अगेंस्ट जब बहुत स्ट्रॉन्ग भी केस हो तो आसानी से कोई एक्शन ले सकते हैं, डिसमिस करना तो दूर की बात। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि आपने मुझे एक पॉइंट याद दिलाया, जो पीटीआई को मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी मिला है। अगर बहुत से आरओज ने, बहुत से डीसीज ने बहुत सा प्रेशर ना बर्दाश्त किया होता तो ये मैंडेट मुमकिन ना होता। तैमूर साहब और NA-21 का अभी फिलहाल तक MNA इलेक्ट हूँ। अब कल का नहीं पता, बिकॉज आपको पता है जिस तरह के हालात हैं, कागज आगे पीछे हो रहे हैं। फिलहाल वो कल डिप्टी कमिश्नर को जो है सपोर्ट हासिल थी अपने 1 और 2 स्टेप ऊपर ऑफिसर, साथ साथ उनको एक और सपोर्ट हासिल थी, और वो मैं आपको इस तरह बता दूंगा कि जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे और मैसेज आया कि इसको रोक दें, वो सपोर्टिव है। सो बुनियादी तौर पे हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है, बिकॉज कल हमने धरना दिया, लोगों को तकलीफ हुई, सड़कें बंद हुई, इनकन्वीनियंस पब्लिक को इनकन्वीनियंस थी। हम बात करते हैं वो जी आवाम को तकलीफ हुई, हमने माफ़ी भी मांगी, और जो आवाम का मैंडेट बेदर्दी से चोरी हुआ वो भी तकलीफ हुई। वो तो बेसिकली एक आईनी बहरान उन्होंने क्रिएट किया। आपका आइन का स्पिरिट क्या है, विल ऑफ द पीपल, उसको टेम्पर किया गया, वो तकलीफ नहीं है। और हमेशा मैंडेट पब्लिक का होता है, उम्मीदवार का ना हम, पब्लिक आके आपको या किसी को भी मैंडेट देती है, उम्मीदवार तो वोट के लिए खड़ा होता है। सो पब्लिक मैंडेट चोरी हुआ, और 17, 18 और 19 ग्रेड अफसरान जो है उन्होंने अपनी मंशा पे, वेदर किसी दबाव में या पैसे लेके या किसी भी मसलहत के तहत पब्लिक मैंडेट चोरी हुआ। हम लोगों का जो इशू है आप देख सकते हैं, हमारी ऑलरेडी 3/4 यहाँ पे अक्सरियत है, 8 सीटें कम भी हो जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सिर्फ उसूल की है कि क्यों 2-3 लोग उठ के पब्लिक मैंडेट को जूते की नोक पे रखेंगे, क्यों? आपकी फायरिंग की, आपके जख्मी होने की ग्रुप में इतलात भी आ जाती हैं, खबरें भी फैल रही हैं, और आपकी भी कल चली थी तैमूर साहब, और इस बारे में बता दीजिए आप FIA को कोई लेटर वगैरह इस हवाले से करेंगे जो इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं? सबसे पहले तो 3 दिन कबल मैं अपने वकला के साथ बैठा हुआ था
اور مجھے اچانک کالز آنا شروع ہو گئی کہ آپ خیریت سے ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل. پتہ چلا کہ میرے بارے میں میسیجز چل رہی ہیں کہ قاتلانہ حملہ ہوا اور شدید زخمی ہوئے ہیں. یہ دن کے کوئی 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا اور نبل ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے کلیریفائی کر دیا, ویڈیو میسیج ریکارڈ کر دیا. پھر شام کو جب میں اپنے گھر گیا تو اس کے بعد دوبارہ سے مجھے میڈیا کی کالز آنا شروع ہوئی. تو ایک دن میں 2 دفعہ یہ ڈرامہ چلا. تو میں نے پشاور پولیس چیف کو کال کی کہ کہیں یہ وہ والا چکر تو نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکا کہتا تھا کہ شیر آئے گا, شیر آیا, شیر آیا, کوئی نہیں مانتا تھا. ایک دن حقیقت میں شیر آیا تو پھر کوئی نہیں مان رہا تھا اور اس نے پورے گاؤں کو تباہ کر دیا. تو میں نے کہا CCPO صاحب کہیں یہ والا چکر تو نہیں چل رہا. پھر کل جو ہم نے دیکھا پھر تیمور جھگڑا کے بارے میں بھی اس طرح کے میسیجز. یہ تو واضح ہے, دیکھیں جن لوگوں کو جتوایا گیا ہے تیمور کو تو آڈیو میسیجز آئے ہیں, مجھے انڈائریکٹلی تھریٹس آئے ہیں کہ آپ اپنی قانونی جنگ سے پیچھے ہٹیں. یہ جس کردار کے لوگ ہیں ان کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پشاور کے بچے کو پتہ ہے. بہرحال جو پولیس کے حوالے سے ہے اور ROs اور DROs کے حوالے سے ہے, ہم متعلقہ پولیس اسٹیشنز میں بھی درخواست دینے لگے ہیں FIRs کرانے کے لیے. ہم نے IGP اور چیف سیکرٹری اور الیکشن کمیشنز کو بھی, الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا اور سینٹرل چیف الیکشن کمشنر کو بھی ہم نے ان کے خلاف تادیبی اور مجرمانہ غفلت کی کارروائی کی درخواست دے دی ہے. ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ ان افسران کے خلاف معاملات کو ہم انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یہ جو گنونی حرکت ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا. یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے اور بند کمروں میں جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں, تیمور نے بتایا نہیں, جب ہم قیوم اسٹیڈیم میں انٹر ہو رہے تھے تو اس وقت تیمور کو مین ہینڈل بھی کیا گیا پولیس کی طرف سے, ان کو دھکے بھی لگے, ان کو ہاتھ سے بھی دبوچا گیا. پھر اس کے بعد چیف کیپٹل پولیس آفیسر کو میں نے کال کی, پھر تیمور کی بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں آپ کو اندر اجازت دے سکتے DRO کی پرمیشن کے علاوہ. ہم نے ان کو کہا کہ قانون میں ہے کہ کنسولیڈیشن ہمارے سامنے ہوگی. پھر صبح کے وقت SSP آپریشنز ہمیں اپنی اس کے اوپر اندر لے کر گئے, لیکن ہمیں کنسولیڈیشن جہاں پہ ہو رہی تھی وہاں پہ اندر نہیں چھوڑ رہے تھے. پوری رات ہم ادھر کھڑے رہے, ہمیں اجازت نہیں تھی. اس مابین ہم نے دیکھا کہ کچھ گاڑیاں جو ہے وہ اس ایریا میں داخل ہو رہی تھی بوریوں سمیت. وہ کس چیز کی بوریاں تھی؟ کچھ گاڑیاں جو ہے بوریاں نکال رہی تھی جن کو ہمارے الیکشن ایجنٹس نے اور کچھ ورکرز نے, کچھ سینئر کینڈیڈیٹس ہمارے ہیں, انہوں نے پکڑ لیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک مسٹیریس رات تھی کہ وہاں پہ کن کن کا آنا جانا لگ رہا, کیا کیا ڈیلز ہوئی. صبح 4 بجے کے وقت DRO صاحب جب تشریف لائے اس وقت ان کا کیا رویہ تھا. کل جب ہماری پیشی ہو رہی تھی تو اس وقت RO صاحبان کے ہونٹ کیوں خشک تھے, ان کے ہاتھ کیوں لرز رہے تھے, ان کی زبان جو ہے وہ کیوں خشک تھی, ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی. آدھے گھنٹے کے ہیئرنگ میں جو ہے وہ 5 گلاس پانی پی رہے تھے. اور پھر جو انہوں نے ان آفیشیلی ہمیں بات کی ہے اس کے اوپر بھی ہم تفصیلاً آپ سے کسی اور ٹائم بات کریں گے. بہت